کو بتا دوں کہ یہ محمود و ایاز تھے کون۔ محمود جو ہے نا ایک بادشاہ تھا، اور ایاز جو ہے اس کا غلام تھا، لیکن ایاز جو تھا نا وہ بڑا نیک تھا، بڑا با اخلاق تھا، کردار کا بڑا اعلیٰ تھا وہ، جس کے بنا پر نا بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتے، اور اپنے حسن و اخلاق کی بنیاد پہ حضرت بہت تھوڑے وقت میں اسے جو ہے نا دربار میں بہت عزت و شہرت ملی، اور بہت سب سے زیادہ بادشاہ سے قریب ہو گیا، بادشاہ کا چہیتا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر کسی بندے کو کوئی عہدہ مل جائے، اگر کسی کو عزت مل جاتی ہے، تو پھر سماج میں لوگ جو ہے نا اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، اس لوگوں کو نا جلن ہو جاتی ہے، جلن کہ بھئی یہ عزت کے لائق تو ہم تھے، پیسے ہمارے پاس تھے، ہم امیر زادے ہیں، یہ اس کو عزت کیسے مل گئی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو ایسا ہی کچھ ایاز کے ساتھ بھی ہوا، تو جو اور رعایا تھے اور جو غلام تھے نا، اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، جلن ہوتی تھی کہ یار یہ ایاز ہم سے بعد میں آیا، اور پھر دیکھو بادشاہ اتنی محبت کرنے لگا اس سے، بادشاہ کا اتنا چہیتا ہو گیا۔ تو ایک دن نہ ایسا واقعہ ہوا کہ بادشاہ کی سونے یا ہیرے کی غالباً جو بھی ہو انگوٹھی نہ گم گئی۔ تو جیسے انگوٹھی گم گئی تو سارے درباریوں میں جو ہے اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ محمود کی جو انگوٹھی ہے وہ گم ہو چکی ہے۔ تو سارے درباریوں نے، سارے غلاموں نے، جتنے بھی رعایا تھے، جو بھی تھا، سب نے سب کہا کہ بھائی یہ انگوٹھی جو ہے ایاز ہی چوری کر سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے قریب رہنے والا، بادشاہ کا چہیتا، بادشاہ کے قریب جو رہتا ہے وہ ایاز ہے، تو یہ انگوٹھی وہی چوری کر سکتا ہے۔ اب سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا، جتنے بھی غلام تھے، وہ جلنے والے لوگ تھے، سارے نے کہا کہ نہیں، ایاز کا کام ہے، اسی نے چوری کیا ہے۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اب لوگوں نے جب کہا کہ نہیں ایاز ہی لیا ہے، تلاشی لی جائے، تو اس کی تلاشی لی گئی، اور جب تلاشی لی گئی تو انگوٹھی نہیں نکلی۔ اب وہ لوگ کہے کہ نہیں، یہ انگوٹھی یہاں نہیں، یہ جہاں رہتا ہے، اس کا جہاں گھر ہے نا، اس کے گھر کی تلاشی لو، یہ اپنے گھر میں انگوٹھی لے جا کے رکھا ہے۔ اب بادشاہ تو تھے، کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ ایاز سے بڑی محبت کرتے، اب بات آ گئی یہاں پر جو ہے تلاشی کی، ٹھیک ہے، وقت مقرر کیا گیا، بادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ اور جو بھی ان کے وزیر وغیرہ تھے، سارے لوگوں کے ساتھ ایاز کے گھر پہ پہنچے۔ تو جیسی بادشاہ محمود ایاز کے گھر پہ پہنچے تو ایاز نے کہا کہ حضور میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے۔ اب وہ تھا تو غلام نا حضرت، اور وہ بادشاہ، اب یہ تو درخواست ہی کر سکتا ہے، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے، حکم تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو بادشاہ کہا کہ اچھا کیا بات ہے، بتا تمہاری ریکویسٹ کیا درخواست ہے تمہاری؟ کہا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا ہوں، یہ گھر بھی آپ کا ہے، گھر کا سارا سامان بھی آپ کا ہی ہے، لیکن حضور درخواست یہ ہے کہ آپ میری تلاشی لے لیجئے، میرے پورے گھر کی تلاشی لے لیجئے، لیکن حضور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس صندوق کو نہ کھولیں۔ اب بادشاہ کا چہیتا تو تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، صندوق نہیں کھولی جائے گی۔ اب ایاز کے پورے گھر کی تلاشی لے لی گئی، لیکن انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ اب ان میں کہنے والے لوگوں نے کہا کہ پوری گھر کی تلاشی لے لی گئی، انگوٹھی نہیں ملی۔ اب ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایاز نے اس صندوق کو کھولنے سے کیوں منع کیا؟ یقیناً ایاز نے اس انگوٹھی کو اس صندوق میں بند کر رکھا ہے، اسی میں چھپا رکھا ہے، جبھی تو ایاز نے کہا کہ حضور صندوق کو نہیں کھولنا، صندوق اسی لیے کھولنے سے منع کیا ایاز نے، کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ صندوق کھولا جائے، اس لیے کہ وہ انگوٹھی صندوق ہی میں ہے۔ اب ایاز جو ہے تو ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا، درخواست ہی کر سکتا تھا،
اب بادشاہ کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے صندوق بھی کھولا جائے۔ اب ایاز مجبور ہو گیا بادشاہ کے آگے، کرتا کیا بیچارہ، وہ تو غلام تھا نا۔ اب حکم ہو گیا کہ بھائی صندوق بھی کھولا جائے۔ اب صندوق کو کھولا گیا، اور جیسی صندوق کو کھولا گیا نا تو صندوق کے اندر کیا دیکھا کہ ایک بہت پھٹا پرانا پیوند لگا ہوا بوسیدہ لباس ہے، اس کے اندر ایک جوڑا رکھا ہوا ہے۔ اب اس صندوق میں اس جوڑے کو دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، کہا کہ بھائی صندوق میں لوگ قیمتی سامان رکھتے ہیں یا پھر اچھے کپڑے رکھتے ہیں، لیکن ایاز تو اتنے بڑے اتنے اچھے صندوق میں تو اس بوسیدہ لباس کو کیوں سنبھال کے رکھا ہوا، یہ پھٹے پرانے کپڑے کو تم نے کیوں سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور، میں جب آپ کے دربار میں آیا تھا نا تو میرے پاس یہی جوڑا تھا، میں اسی کرتا کو پہن کر کے آپ کے دربار میں آیا تھا، اور آج اللہ کی فضل سے مجھے جو کچھ بھی عزت ملی شہرت ملی ہے نا، آج میں جو اس مقام پر ہوں تو اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کبھی کبھی میرا نفس یہ کہتا ہے نا کہ ایاز تو بڑا عزت والا ہو گیا، بڑے شہرت والا ہو گیا۔ جب میرا نفس مجھے یہ کہتا ہے نا حضور، تو میں آتا ہوں اور اپنے گھر میں آ کے روز پہلے ایک بار اس صندوق کو کھول کر کے اس کرتے کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ ایاز تیری حقیقت یہی ہے، تیری اوقات یہی ہے، کبھی اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ بادشاہ سلامت، میں اس کرتے کو روزانہ کھول کر کے دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایاز تمہاری حقیقت یہی ہے، اس لیے کبھی اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ تو اللہ دنیا میں اسی کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ دنیا میں اسی کو عزت دیتا ہے جو اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، جو اپنی اوقات کو نہیں بھولتا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں کتنا بھی بڑا آدمی بن جاؤ، اللہ جتنی بھی عزت دے شہرت دے جو بھی ملے، لیکن اپنی حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جو بندہ اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے نا، وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور ہر جگہ